لیکن ایک بڑی بنیادی اور اہم بحث رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ جنات کو جن کیوں کہا جاتا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جیم نون، نون کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی چیز کے چھپ جانے کے لیے، مخفی ہونے کے لیے، پوشیدہ ہونے کے لیے۔ جنت جس کی جمع جنات ہے، باغات، اس کے لیے بھی یہ لفظ اسی لیے آیا ہے، اسی مادے سے کہ زمین ایک باغ کے نیچے چھپ جاتی ہے، اس پر جو درخت ہیں، پودے ہیں، جو رویدگی ہے، وہ زمین کو ڈھانپ لیتی ہے، زمین نظر نہیں آتی۔ یہ آپ کو نظر آئے گا ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہوئے کہ کہیں زمین بالکل چٹیل زمین ننگی نظر آ رہی ہے، توریا زمین، اور کہیں اس زمین کے اوپر گویا کہ سبزے کا ایک لباس ہے جس نے اسے ڈھانپ لیا ہے۔ یہی ڈھانپنے کا مفہوم اس لفظ کا آیا ہے سورہ انعام میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات نے اس پر تاریکی کا پردہ تان دیا تو اس نے دیکھا ایک ستارے کو۔ تو گویا کہ رات کی تاریکی جس میں ہر چیز چھپ جاتی ہے، اس کے لیے بھی لفظ آیا جن علیہ اللیل۔ اسی طرح لفظ جنین کے معنی ہے وہ بچہ جو ابھی رحم مادر میں ہے، نظر نہیں آ رہا۔ یہ تو معلوم ہے کہ وہ بچہ ہے، لیکن یہ کہ وہ نظر نہیں آتا، وہ جنین ہے، اس کی جمع اجنہ ہے۔ وَأَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، یہ قرآن مجید میں سورۃ النجم میں آیا ہے کہ جنات بھی چونکہ ہماری نگاہوں سے مخفی ہے، نظر نہیں آتے، اس لیے ان کے لیے یہ لفظ ان کے بطور علم ان کے لیے استعمال کیا گیا، وہ مخلوق سے جو چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی۔ اگرچہ یہی بس ملائکہ بھی ہے، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن یہ کہ ان کا معاملہ اس اعتبار سے وہ ملأک اور علو کا، اس سے وہ لفظ اخذ کیا گیا ہے جس کے معنی ہے پیغام رسانی۔ ان کے لیے بطور علم وہ لفظ لایا گیا کہ ملائکہ ہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، جملہ مخلوقات، اور اس میں سے سب سے نمایاں شے وہ وحی ہے کہ جو انبیاء اور رسل کے پاس ان ملائکہ کے ذریعے سے آتی گئی۔ آج کے درس سے متعلق ایک بات وہ ہے جس کے بارے میں خاصی بحث میں نے پچھلی مرتبہ کی تھی۔ قرآن مجید میں رکوعوں کی جو تقسیم ہے اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اکثر و بیشتر میرا مشاہدہ یہ ہے کہ وہ بڑی بامانی تقسیم اور بڑی محنت سے ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں یہ رکوع جو ہے وہ سورتوں کی فصیلوں کو نہیں توڑتے، سورتوں کی فصیلیں اپنی جگہ ان کے اندر اندر تقسیم ہے، اور وہ تقسیم بھی اس پہلو سے کی گئی ہے کہ اگر اس جگہ پر رکوع کر دیا جائے، اتنا حصہ ایک رکعت میں پڑھا جائے تو بات وہاں کٹے گی نہیں، ٹوٹے گی نہیں، سلسلہ مضمون مکمل۔ اس سورہ مبارکہ میں ہم نے جو 15 آیات پچھلے درس میں پڑھی تھی، اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ جنات کا جو کلام یہاں نقل کیا گیا ہے، پہلی آیت سے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ سے، اے نبی کہہ دیجئے مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے، أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اب یہاں سے جو مسلسل کلام تھا وہ گویا کہ اصل میں تو باتیں تھی کہ جو جنات نے کی تھی جا کر اپنی قوم کے دوسرے جنوں سے، قرآن مجید میں ان کو نقل کیا جا رہا ہے۔ تو اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ ان کا کلام آیت نمبر 15 پر ختم ہو گیا، لیکن میں نے اشارہ کیا تھا کہ میرے ذہن میں ایک بات ہے جو میں اگلے درس میں اس کو بیان کروں گا، اور اس میں مجھے ابھی مزید تحقیق بھی کرنی تھی۔ اس پہلے رکوع کی جو تقسیم ہمارے مصحف کے اندر ہے، اس کے اعتبار سے 4 آیات ابھی بقایا ہیں۔ رکوع جو ہے وہ 19ویں آیت پر جا کر مکمل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ تقسیم مطالب کے اعتبار سے اگر یہ بات سمجھی جائے کہ ملائکہ کا کلام جہاں ختم ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہو رہی ہے، تو گویا کہ مانوی تقسیم آیت نمبر 15 پر بنتی ہے، کیونکہ اردو کے اکثر و بیشتر تراجم اور اردو کی اس وقت جتنی بھی تفاسیر ہو ان میں یہی موقف تیار کیا گیا ہے، لیکن میرا ذہن اسے قبول نہیں کر رہا،
جہاں تک پہلی دو آیات کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو اجماع ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات آئی ہے دو آیتوں میں، وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ جنات کے کلام کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تبصرہ ہے، تضمین ہے۔ کسی اور کے کلام میں جو ابھی جاری ہو اور اللہ تعالیٰ اسے بیان کر رہے ہو، نقل فرما رہے ہو گویا کہ، اور درمیان میں کوئی بات اپنی طرف سے کہہ دے تو یہ تضمین ہے۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں بہت موجود ہیں، ایک مثال کی طرف میں آج اشارہ بعد میں کروں گا، لیکن اس کے بعد کی دو آیات جو ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ ان دونوں آیات کا جو انداز ہے، جو اسلوب ہے، بالکل جو سابقہ 15 آیتیں ہیں جن میں کہ جنات کا کلام نقل کیا گیا، بعین ہی وہی اسلوب ہے، وہی انداز ہے، وہی انا انہو انا، ہر آیت اسی لفظ سے شروع ہوئی ہے، اور یہاں بھی دو آیتیں جو ہیں وہ اسی لفظ سے، ان المساجد للہ وانہ لما قام عبد اللہ۔ تو میرا گمان یہ تھا کہ یہ دو آیتیں جو ہیں یہ بھی جنات کے کلام ہی میں سے ہیں، درمیان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تضمین ہو گئی ہے جو دو آیات پر مشتمل۔ میں نے اس ہفتے کے دوران جو تحقیق کی تو سب سے پہلے تو امام راضی کے ہاں مجھے بعض سلف میں سے بعض حضرات کی یہ رائے مل گئی کہ یہ رائے بھی ہے جو پیش کی گئی کہ یہ دو آیات آخری جو ہے پہلے رکوع کی، یہ بھی کلام جنات میں سے ہے، درمیان میں اللہ کی طرف سے دو آیتوں پر مشتمل تضمین آئی۔ جدید جو تفاسیر ہیں ان میں سے بھی جو ایک بڑی مشہور اب دور جدید کی تفسیر ہے عربی زبان میں فی ظلال القرآن، تو اس کی بھی سید قطب کی جو تفسیر ہے، اخوان المسلمون کے بہت مشہور رہنما، انہوں نے بڑے جزم کے ساتھ یہ بات کہی۔ زیادہ اور قدیم تفاسیر کو دیکھنے کا مجھے موقع ملا، اتنا تو موقع نہیں ہوتا، لیکن میرے لیے یہ دو گواہیاں کفایت کرتی ہیں کہ یہ رائے سلف میں بھی موجود ہے اور جدید تفاسیر میں سے بھی، جن کی اپنی مادری زبان عربی ہے، جو زبان کے جو مزاج ہے اور اس کا جو ایک انداز ہوتا ہے، اس کے اسلوب کو پہچاننے والے ہیں، اگر ان کی طرف سے بھی یہ رائے موجود ہے تو اب میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پہلے رکوع کا، اور یہ معلوم ہوتا ہے جنہوں نے رکوعوں کی تقسیم کی ہے ان کے سامنے بھی یہی بات، ورنہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ سمجھا ہوتا کہ 15ویں آیت پر جو جنات کا کلام ہے ختم ہو گیا ہے، اب آگے جو ہے اللہ کی طرف سے بات آ رہی ہے براہ راست، تو یہاں پر رکوع کر دیتے اور وہ بڑی عمدہ تقسیم ہوتی کہ 28 آیات میں سے 15 آیات ایک طرف، 13 ایک طرف، جبکہ یہ رکوع کی جو تقسیم ہے کہ 19 آیات ایک طرف، 9 ایک طرف، یہ ظاہر بات ہے کہ بڑی ان ایکول سی تقسیم ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ جن حضرات نے یہ رکوع کی تقسیم کی ہے ان کے سامنے بھی یہی رائے تھی، جس کی بنا پر کہ انہوں نے رکوع کو ختم کیا ہے 19ویں آیت۔ اب آئیے کہ ہم ان کا آیات کا لفظ بلفظ مطالعہ کرتے ہیں۔ فرمایا وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور اگر وہ مستقیم رہتے، جمے رہتے، قائم رہتے طریقت پر، یہ لفظ میں نے جان بوجھ کر طریقت کا لفظ استعمال کیا ہے اس میں، تو ہم انہیں پلاتے اور سیراب کرتے، کثرت کے ساتھ پانی سے انہیں سیر کر دیتے، یعنی خوب بارش برساتے، جیسے کہ سابقہ صورت میں آیا تھا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تو در حقیقت پانی ہی، چونکہ اس زمین پر مبدأ حیات جو ہے وہ پانی ہے، زندگی کی بنیاد پانی ہے، ہمارا مادہ تخلیق مٹی ہے، لیکن یہ مٹی جب پانی میں گندھی ہے تو اس کے اندر سے پھر حیات کا سلسلہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اس لیے مبدأ حیات وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر شے جو زندہ بنائی ہے تو اس کے اندر زندگی کا جو مادہ ہے وہ پانی ہے۔ جعلنا، خلقنا نہیں، جعلنا اور لفظ ہے، خلقنا اور لفظ، مادہ تخلیق اور ہے، لیکن جعل حیات جو ہے وہ در حقیقت پانی کی بنیاد پر،
تو یہاں مراد یہ ہے کہ اگر یہ طریقت پر مستقیم رہتے، جمے رہتے، کھڑے رہتے، قائم رہتے، تو ہم ان پر اپنی رحمتوں کے ڈونگرے برساتے، ہم انہیں خوب پانی پلاتے، خوب سیراب کرتے، خوب فصلیں ہوتی، خوب باغات ہوتے، انہیں ہر طرح کی غذاؤں سے نوازتے۔ پہلی بات تو یہ کہ سلسلہ کلام سے جوڑیے کہ اصل میں جو آخری حصہ تھا جنات کے کلام کا وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم میں دونوں قسم کے لوگ ہیں، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اس سے پہلے بھی آیا تھا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، وہ جنہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ ہم میں اچھے لوگ بھی تھے اور ذرا دوسری قسم کے لوگ بھی، کمتر قسم کے لوگ بھی تھے، ہم طرح طرح سے حصوں میں بٹے ہوئے تھے، مختلف راستوں پر چل رہے تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دوسری مرتبہ جب دہرا کر انہوں نے کہا کہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، تو یہاں گویا کہ اشارہ ہو رہا ہے اس وحی کے سننے کے بعد جو لوگ ایمان لے آئے، ہم میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، جنہوں نے گویا کے سر تسلیم خم کر دیا، جنہوں نے تصدیق کی۔ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے وہ بھی ہیں جو کج روی اختیار کر رہے ہیں، ٹیڑھا راستہ، ظلم کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جس نے بھی سر تسلیم خم کیا، اطاعت قبول کر لی، تو اس نے تو جو رشد اور ہدایت اور کامیابی ہے اس کو حاصل کر دیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو ظالم ہیں، کجرو ہیں، وہ تو پھر جہنم کا ایندھن بن کر رہے۔ یہ کلام تھا جنات کا، جس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ ہوا۔ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر یہ لوگ، اور ان لوگوں سے مراد جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، اگر اس راہ مستقیم پر قائم رہتے، اب طریقت کے لفظ کو یہاں پہچانیے کیونکہ ہمارے ہاں یہ لفظ مستعمل ہے شریعت، طریقت، تو در حقیقت شرع اور شارع کہتے ہیں راستے کو، اور طریق بھی کہتے ہیں راستے کو، تو در حقیقت یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ تقریباً ہم مفہوم ہیں، ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ یہ تو ہمارا یوسیج ہے، استعمال ہے کہ ہم نے شریعت کو جو دین کا ظاہری اور قانونی پہلو ہے اس کے ساتھ مختص کر دیا ہے، اور طریقت کو دین کا جو باطنی پہلو ہے، اندرونی احساسات، اس کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ ورنہ یہ کہ عربی زبان کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، اور ہمارے جو صحیح مسلک کے صوفیاء ہیں، محققین، ان کا کہنا یہی ہے کہ شریعت اور طریقت میں قطعاً کوئی فرق نہیں، کوئی طریقت جو شریعت سے آزاد ہو وہ طریقت نہیں، اور وہ شریعت بھی جو طریقت کے ساتھ نہ ہو، اگر باطنی کیفیات نہیں ہے تو وہ ایک ڈھانچہ ہے بے روح۔ نماز ہو رہی ہے، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی میں نہیں، رسومات کی شکل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ رسم کہتے ہیں ظاہری چیز، کسی شے کی علامت۔ رسم الخط، یہ رسم الخط ہے قرآن مجید کا، جس میں کہ قرآن مجید درج ہے، رسم ظاہر، اسی لیے آیا ہے اس حدیث میں جس میں حضور نے خبر دی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه، ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اور قرآن میں سے اس کے رسم کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ یہ رسم جو ہے یہ رسم الخط، حروف رہ جائیں گے، الفاظ رہ جائیں گے، حفاظ کو یاد ہوں گے، لکھے ہوئے ہوں گے، بڑے اعلیٰ کاغذوں کے اوپر لکھے ہوئے ہوں گے، آرٹ پیپر پہ چھپے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کے معنی، ان کی حقیقت، ان کا مصداق خارج میں عملی ان کی کوئی تصویر، کوئی عملی تفسیر یہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ طریقت، اب جہاں پر ات طریقہ کہا گیا، الذین استقاموا ات الگ طریقت، الف لام لگا ہے اس خاص راستے پر اگر یہ قائم رہتے، وہ خاص راستہ کون سا؟ میرے نزدیک اس سے مراد ہے وہ عہد الست جو لیا گیا تھا، جس میں کہ توحید کا اقرار ہم کر کے یہاں آئے، الست بربکم قالوا بلی، اور یقیناً اسی نوع کا کوئی اقرار جنات سے بھی لیا گیا ہے، تو اس کو تعبیر کیا گیا اس راہ پر اگر گامزن رہتے، توحید پر قائم رہتے، اگر اس میں ادھر ادھر کی پگڈنڈیاں نہ نکال لیتے، اس میں اوہام کو شامل نہ کر دیتے، اس میں مشرکانہ عقائد کو ملوث نہ کر دیتے،
लास्क़ैनाहुम माअन ग़दक़ा, तो हमारी रहमतों की बारिश जो है इन पर छाजो बरसती, लिनफ्तिनहुम फीह। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता आया है जिस पर बाद हज़रात ने बड़ी तवील बहसें की है। इस दुनिया में अल्लाह ताला की जो रहमत भी होती है वो भी दर हकीकत एक आजमाइश की शक्ल है, इसलिए कि ये दुनिया और ये हयात दुनियावी ये दारुल जज़ा नहीं है, ये दार इम्तिहान है। यहाँ तो हर लम्हे हम एक इम्तिहान से बेचार हैं। बड़ी प्यारी नज़म है अल्लामा इकबाल की जो बाग़ जला में शामिल है, जिंदगी, जिसमें एक शेर वो भी है कि तू इसे पैमाना इमरोज़ फर्दा से न नाप, जावेदा पैहम दवा हरदम दवा है जिंदगी। और आखिरी शेर है कि कुल्ज़ुम हस्ती से तू उमराह मानिंदे हबाब, इस नया खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी। और ये दर हकीकत तर्जुमानी है सूरह मुल्क की उस आयत की कि हमने खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमल। ये मौत व हयात का सिलसिला, हयात मुसलसल चली जा रही थी, मौत का वक्फा डाल दिया गया, उसके हिस्से कर दिए गए ताकि एक छोटा सा हिस्सा अलहदा कर लिया जाए, स्मॉल चंक ऑफ आवर लाइफ वो अलहदा कर लिया गया ताकि उसको एक इम्तिहानी वक्फा बना दिया। कुल्ज़ुम हस्ती से तो उबराह मानिंदे हबाब, इस नया खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी। आगे चलकर अब ज्यादा दूर नहीं है, सूरह दहर में भी ये मज़मून आएगा। सूरह मुल्क में तो आ ही चुका है बड़ी वजाहत के साथ, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और हर लहजा यहाँ इम्तिहान, कभी अल्लाह ताला कुछ देकर आजमाता है, कभी कुछ छीन कर आजमाता है। देकर आजमाता है कि बंदा शुक्र करता है या नहीं, कभी छीन कर आजमाता है कि बंदा सब्र करता है या नहीं। हर हाल में वो मेरे दामन से वाबस्ता रहता है या नहीं, हर हाल में राजी बरज़ाए रब रहता है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि अगर नेमतों की बारिश हो तो हमसे गाफिल हो जाए, हमारी तरफ से मुंह मोड़। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर कोई तकालीफ आ जाए, हुजूम कर जाए, तो फिर शिकवा और शिकायत का लफ्ज़ ज़बान पर आ जाए। हर हाल में होना ये चाहिए कि राजी बरज़ाए रब रहे बंदा, चाहे ये हाल हो चाहे वो हाल। इसमें जो क्लाइमेक्स है वो सूरतुल फज्र की आयत कि इंसान अगर इस दुनिया के अंदर बदलते हुए हालात को चाहे, तौहीद मुकम्मल है उसकी कि वो अल्लाह ही की तरफ उसको मंसूब कर रहा है। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। इंसान का अजीब हाल है कि जब उसका रब उसको खूब नेमतें देता है, आजमाता है इस सूरत में कि नेमतें देता है, खूब उसको अकरमहु इज्जत देता है, फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन, तो वो कहता है मुझे रब ने इज्जत दे दी, बाइज्जत बना दिया, मेरा एजाज फरमाया। अब देखिए शिर्क यहाँ नहीं है, वो सबसे बड़ी गुमराही जो है उससे तो इंसान बचा हुआ है, मेरे रब ने मुझे इज्जत दी। शिर्क नहीं है, तौहीद में कहीं कोई इसमें कोई खला नहीं, कोई नक्स नहीं। वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। और जब दूसरी शक्ल में अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है कि उस पर उसके रिस्क को तंग कर देता है, नाप तोल कर देने लगता है, थोड़ा थोड़ा इशू करता है, इसलिए कि कदरा के मानी जो है वो यही है, अंदाजे से देना शुरू कर देना। एक है बगैर हिसाब आ रहा है और एक ये कि अब नाप तोल करके आ रहा है। फ़यक़ूलु रब्बी अहान, तो वो कहता मेरे रब ने तो मुझे जलील कर दिया। अब इन दोनों जुमलों में तौहीद और शिर्क के एतबार से कोई कमी नहीं है कि कोई गुमराही की आप निशानदेही नहीं कर सकते। अल्लाह ने इज्जत दी और अल्लाह ने ही जलील कर दिया, लेकिन फरमाया कल्ला, हरगिज़ नहीं। यहां नफी किस एतबार से हो रही है कि अभी हिदायत का एक दर्जा और है। तुम यहां मालो दौलत अगर मिल गया है तो समझ रहे हो कि यह इज्जत है, एजाज है, हालांकि ये भी इम्तिहान है। और अगर कहीं तंगी आ गई तुम समझ जाओ ये तौहीन और तस्दीक है, हालांकि ये भी तौहीन और तस्दीक नहीं है, ये भी इम्तिहान। ये दोनों कैफियत इस एतबार से बराबर है, ये भी इम्तिहानी कैफियत, वो भी इम्तिहानी कैफियत। एक दर्जा इससे भी ऊपर है हिदायत का, लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़, हिदायत भी दर्जा बदर्जा आती है। सबसे बड़ी गुमराही तो ये होती कि इंसान ये कहता कि मुझे नेमतें मिली हैं, ये तो लक्ष्मी बाई की कृपा हो गई, फला देवता राजी हो गया, उसकी नजर इनायत है, मुझे ये सब कुछ मिल गया। अब ये तो वल्ला वलालम बाईदा, ये गुमराही की बहुत दूर की शक्ल।
اور کہیں اگر کوئی تکلیف آ گئی، فلاں دیوتا ناراض ہو گیا، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہم سے پھر گئی ہے، دو قربانیاں، آؤ کوئی ڈنڈوت کرو، کوئی تلافی کرو، راضی کرو. تو یہ تو سمجھیے کہ یہ گمراہی ہے دور. اس گمراہی سے آدمی چلا تو پہلا درجہ جو آیا ہدایت کا وہ توحید، کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے نعمت ملی تو اللہ نے میرا اعزاز اور اکرام فرمایا، مجھ پر تکلیف آئی، تنگی آئی تو اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. تو اس کے اعتبار سے تو یہ ہدایت. لیکن ابھی تیسری سیڑھی کو دیکھیں گے تو یہ بھی ابھی گمراہی ہے. وہ تیسری سیڑھی کیا ہے کہ یہ دونوں حالتیں مساوی ہیں، یہ دونوں حالتیں امتحان، دونوں میں اللہ آزما رہا. ابھی یہ چوتھی سیڑھی ہے، یہ سب سے اونچی ہدایت ہے. اس تک تو یوں سمجھیے کہ اخص الخواص پہنچ پاتے ہیں، عام لوگوں تک بھی اس تک رسائی نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے عام طور پر کہ اگر مفلسی ہے، احتیاج ہے، دنیاوی حالات کی تنگی ہے تو یہ امتحان شاید زیادہ کڑا ہے، زیادہ سخت ہے. اور اگر فراوانی ہے اور دولت ہے اور عزت ہے تو یہ امتحان شاید ہلکا ہے، آسان ہے. حقیقت یہ ہے چوتھی سیڑھی جو ہدایت کی کہ اصل میں امتحان بھاری جو ہے وہ دولت کا امتحان. اگر اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، وجاہت دیتا ہے، یہ امتحان زیادہ سخت ہے، زیادہ مشکل ہے. اگر تنگی ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے تو یہ امتحان آسان ہے. اس لیے کہ تنگی میں اور مصیبت میں لامحالہ انسان کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے، جبکہ محتاط ہے، فراوانی ہے، عزت ہے تو اس میں بہت شدید اندیشہ ہے، غفلت. تو معلوم یہ ہوا کہ نتیجے پر اگر نگاہ ہے تو اس کے اعتبار سے یہ امتحان کے دولت ہو اور اس کے انبار ہو اور فراوانی ہو، یہ زیادہ مشکل امتحان ہے بنسبت اس کے کہ تکلیف ہو یا کوئی دنیا میں احتیاط کا معاملہ. اس کے حوالے سے یاد رکھیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ. ایک زمانے میں حکومت جو ہے تشدد کر رہی تھی، شدید ترین عتاب میں آئے ہوئے، مار پڑ رہی ہے، جیلوں میں ٹھوسا ہوا ہے. اور الفاظ یہ آتے ہیں روایات میں کہ وہ مار ماری گئی ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو بل بلاؤ، لیکن کبھی کوئی آنسو جو ہے آنکھ سے نہیں ٹپکا. لیکن جب حالات بدل گئے اور اب دارالخلافہ جو ہے بیت الخلافت، وہاں سے اب آ رہے ہیں اشرفیوں کے توڑے لے کر ایک شخص آیا ہے، تھیلی لے کر آیا ہے کہ یہ خلیفہ نہیں، کہ خلیفہ بدل گئے. اب حالات جو ہے حکومت سے تبدیل ہو گئے. تو جب وہ تھیلی پیش کی ہے ان کی خدمت میں اشرفیوں کی، تب رو پڑے کہ اللہ میں اس امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں. یہ امتحان کہیں زیادہ سخت ہے، کہیں مشکل. تو ان چار درجوں کو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یاد رکھیے. اب دیکھیے ریلیٹو، یہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے یہ ہر جگہ چلتی ہے. سب سے اونچے درجے کے اعتبار سے دوسرا درجہ بھی گمراہی کا ہے، پھر اس کے اعتبار سے تیسرا درجہ اور گمراہی کا ہے، اور جو سب سے نیچے ہے وہ تو خیر گمراہی ہے ہی ہے. نیچے سے چلیں گے تو پہلے کے مقابلے میں دوسرا بھی ہدایت پر مشتمل ہے کہ آپ نے اگر دنیا میں خیر ملا، بھلائی ملی تو اسے اللہ کی طرف منسوخ کیا، اللہ نے مجھے عزت دی، شرک سے تو بچ گئے. اگر تکلیف آئی، مصیبت آئی تو اس کو بھی اللہ کی طرف منسوخ کیا، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، شرک سے تو بچ گئے. اس کے مقابلے میں ہدایت پر آ گئے. لیکن اس سے اوپر کی ہدایت ہے یہ کہ آپ ان دونوں کے اندر کوئی فرق و تفاوت نہ کریں، دونوں امتحان کی کیفیات ہے، نہ یہ عزت ہے نہ وہ ذلت ہے. یہی سورہ تغابن کی اس آیت کا مفاد ہے، ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کا فیصلہ تو اس دن ہوگا. اس دن جو بری ہو گیا عزت اس کے لیے ہے، اور اس دن جو جہنم میں جھونک دیا گیا ذلت اس کے لیے ہے. چاہے دنیا میں قارون کی دولت اس کے پاس رہی ہو اور فرعون اور نمرود کا اقتدار جو ہے اسے حاصل رہا ہو. اور سب سے اوپر یہ ہے کہ اصل کڑا امتحان جو ہے، حضور کی حدیث یاد کر لیجیے، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا. جو کم ہو لیکن کفایت کر جائے، بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو کثیر ہے لیکن غافل کر دینے والی ہے. جہاں کثرت ہوگی محتاج ہوگی، غفلت ہوگی. تو فرمایا کہ اگر یہ ہمارے اس طریق مستقیم پر چلتے رہتے، قائم رہتے، رواں دواں رہتے، شاہراہ توحید سے ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں میں نہ بھٹکتے، لاسقیناہم ماء غدقا. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ دارالجزا کے طور پر ہے یہ دار امتحان ہی. اس میں بھی ہم آزماتے لنفتنہم فیہ،
نعمتیں بھی آتی ہیں تو وہ بھی امتحان کے لیے، وہ مزید آزمائش کے لیے. اس لیے بھی کہ دیکھیے انسان جیسے کہ ہمارا ہے تعلیم کا نظام، جس نے پرائمری کا امتحان پاس کر لیا اب وہ ہائی اسکول پہ جائے گا، پھر امتحان 5ویں کا، 6ٹھی کا، 7ویں کا، مڈل کا، پھر امتحان ہی امتحان ہے، کڑے سے کڑے امتحان آتے چلے جائیں گے. اس پر مجھے یاد آیا کہ ایک اچھی تحریر ایک وقت میں میرے قلم سے نکلی تھی حج کے موضوع پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک خاکہ ہے حیات دنیاوی کا کہ کس طرح کے امتحانات میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں کامیابی کے ساتھ، جس پر ایک بڑا جامع تبصرہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں تو وہ ان سب نے پورا اترا، اس نے سب کو پورا کر دیا. تو تدریجاً جو امتحان آئے کہ پہلا امتحان دنیا میں آتا ہے انسان کے عقل اور شعور کا. عقل و شعور کا امتحان یہ ہے کہ اپنے خالق و مالک حقیقی کو پہچانتا ہے یا نہیں. اسی کو نہیں پہچانا تو گیا ضل عالم بعیدا. یہ تو پہلا امتحان ہے عقل اور شعور کا، جس میں سے حضرت ابراہیم کامیابی سے گزرے کہ گھٹا ٹوپ اندھیرے سے کفر اور شرک کی. ستارہ پرستی وہاں ہو رہی تھی، بت پرستی وہاں ہو رہی تھی، شاہ پرستی وہاں ہو رہی تھی، سیاسی شرک انتہا پر، توہماتی شرک انتہا پر، ہر نوع کا شرک اس ماحول میں موجود تھا. لیکن اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید تک پہنچے اپنی فطرت کی رہنمائی. پہلا امتحان پاس کر دیا. اب اس کے بعد امتحان جو آئے ہیں تابڑتوڑ، وہ ہے عزم کے، ارادے کے، ہمت کے. کتنی کچھ قربانی دے سکتا ہے. گھر سے نکال دیے گئے، اچھا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ. ہجوم کے سامنے فیس کیا اور اس جرأت کے ساتھ فیس کیا کہ ان کو لاجواب کر دیا ہے. رجعوا الی انفسہم، خود انہوں نے اپنے گریبانوں میں جھانک کر کہا کہ ابراہیم جو کہہ رہا ٹھیک کہہ رہا ہے، اصل میں تو ہم ہیں جو غلط بات کر رہے ہیں. لیکن پھر انہوں نے اپنی حمیت جاہلی کو مجتمع کیا، فیصلہ کیسے آگ میں ڈال دیا. شہنشاہ کے دربار میں پیشی ہوئی، وہاں پر جو مجادلہ کیا ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. جس طرح ترکی بترکی جواب دیے. جب بادشاہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے. بادشاہ نے کہا کہ دیکھو ابھی 2 آدمیوں کو بلایا جیل میں سے، ایک کی گردن اڑا دی، ایک کو آزاد کر دیا. دیکھو اختیار میرے پاس بھی ہے، ایک کو میں نے مار دیا، ایک کو میں نے معاف کر دیا. تب پھر کہا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فاتح بہا من المغرب فبہت الذی کفر. پھر آخری امتحان آیا ہے، کم سے کم دارالکفر کا آخری امتحان کہیے کہ آگ میں ڈھونک دیے گئے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عقل ہے محو تماشائے لبے بام. پھر اس کے بعد ہجرت ہے، ملک کو خیر بات کہنا ہے، قدم قدم پر امتحان. اور آخری امتحان جو سمجھیے کہ جو سب سے کڑا امتحان ہے کہ بیٹا اب جوان ہوا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، 13 برس کی عمر کو پہنچا ہے. اس وقت اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو معلوم ہوا قدم قدم پر امتحان ہے. ایک کو پاس کریں گے تو اگلا آئے گا. لنفتنہم فیہ ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا. اور جو کوئی اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے. اب یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ اس کا مصداق اتم تو یہی قرآن ہے جس سے بات شروع ہوئی ہے. اس مقام کو بھی اس اعتبار سے نوٹ کر دیجیے کہ ذکر کا مصداق اول، مصداق اتم قرآن. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ قل اوحی الی انہ سمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد آمنا بہ. تو جو کوئی بھی اعراض کرے گا ہمارے ذکر سے، اور اعراض کا لفظ خاص طور پر ثابت کر رہا ہے کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے. ایک ہوتا ہے کہ کوئی شخص ذکر نہیں کر رہا، یہ بالکل صحیح بات ہے. اعراض عن الذکر، کسی شے کو قبول نہیں کر رہا، کسی شے کو اختیار نہیں کر رہا. اور وہ شے کون سی ہے سوائے قرآن کے؟ تو فرمایا ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا. اللہ تعالیٰ اس کو چلائے گا، وہ رب اس کو چلائے گا یا داخل کرے گا ایک ایسے عذاب میں جس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. صعود کہتے ہیں چڑھنے کو، سعورہقہ صعودا. یہ سورہ مدثر میں آیت آ جائے گی
تو سعادہ وہ عذاب، چڑھتا عذاب جس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اس لیے کہ یہ تو انسان کی طبیعت کا خاصہ ہے کہ بری حالت جو ہوتی ہے اس سے بھی وہ رفتہ رفتہ پھر ایڈجسٹ کر لیتا ہے، پھر اس کے اندر وہ سختی اسے محسوس نہیں ہوتی، لہذا اس سختی کے احساس کو برقرار رکھنے کے لیے عذاب کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو، عذاباً سعادہ۔ یہ یسلک ہو کا لفظ یہاں پر آیا ہے تو نوٹ کر لیں، سلکا کے معنی چلنا بھی ہے اور چلانا بھی ہے، گویا کہ باب افعال میں اسلاک، اسلکا یسلکو اور سلکا یسلکو، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی معنی جو ہے اس کے اندر دونوں معنی اس لفظ میں موجود ہے۔ اسی طرح سلکا کے معنی داخل ہونا بھی ہے اور داخل کرنا بھی، اس کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہاں پہ یسلک ہو کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا چلائے گا، جیسے کہ سورہ زمر میں فرمایا گیا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے پھر چلا دیتا ہے انہیں زمین کے اندر چشموں کی صورت میں، رواں کر دیتا ہے چشموں کی صورت میں، تو یہاں سلکہ کے معنی چلا دینا، رواں کر دینا، اور داخل کر دینے کا مفہوم اس کے لیے بھی قرآن مجید میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 27 میں جو حضرت نوح علیہ السلام کے حالات بیان ہوئے انہی میں آیا ہے فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، اس کشتی کے اندر اے نوح اب داخل کر دو تمام جو مخلوقات ہیں، جوڑا جوڑا داخل کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی داخل کرو، تو یہاں پر اسلوب کے معنی ہے داخل کرو۔ سورہ قصص میں بھی آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، ذرا داخل کرو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، تو وہ نکلے گا تو سفید ہوگا بغیر اس کے کہ وہ کوئی مرض کا اس پر کوئی شائبہ ہو یا اثر، تو دونوں معنی یہاں پر کر سکتے ہیں آپ۔ یسلک ہو عذاباً سعدا، وہ داخل کرے گا اسے ایک ایسے عذاب میں کہ جو چڑھتا عذاب ہوگا جس کی شدت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یا چلائے گا اسے اس عذاب کے راستے پر کہ جو راستہ خود چڑھائی کی طرف جا رہا ہو، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس میں قول مروی ہے کہ یہ جو سعادہ ہے یہ ایک پہاڑ ہے جہنم کا، جس پر کہ جن لوگوں کو یہ عذاب خاص طور پر دیا جائے گا، جس کا کہ سورہ مدثر میں بھی ذکر آئے گا سأرهقه صعودا، کہ جن لوگوں کو اس کا عذاب جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا جن کے حق میں، وہ اس پر چڑھیں گے بڑی مشقت سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، اور پھر وہ اوپر جائیں گے، پھر ان کو گرا دیا جائے اور پھر وہ چڑھتے رہیں گے، یہی ان کا جو معاملہ ہے یہ چلتا رہے گا، جاری رہے گا۔ تو یہ دونوں ترجمے یہاں ممکن ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ دو آیتیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تضمین ہے اللہ کی طرف سے جنات کے اس کلام کا۔ اس کی مثال ہمارے منتخب نصاب میں بڑی نمایاں مثال ہے، اسے نوٹ کر لیں، ذہن میں تازہ کر لیں۔ سورہ لقمان اس کا دوسرا رکوع جو ہمارے منتخب نصاب کے پہلے حصے میں درس نمبر 3 کی حیثیت سے شامل، اس میں آپ نے دیکھا کہ حضرت لقمان کی نصائح کا ذکر شروع ہوا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کچھ بات فرمائی، پھر حضرت لقمان کی نصیحت کا ذکر جو ہے پھر آگے جاری ہو گیا، پھر اس کو نقل فرما رہے اللہ تعالیٰ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اب یہاں سے گویا کہ حضرت لقمان کی جو نصیحت کی بیٹے کو وہ شروع ہو گئی ہے، اس کو نقل فرما رہے ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، دو آیتیں وہاں طویل آئی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر حضرت لقمان کی پھر نصیحت شروع ہو گئی، یا بنیا انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ تو قرآن مجید میں اس کی بہت مثالیں ہیں، لیکن یہ مثال ہمارے ان ساتھیوں کے لیے اس کو یاد رکھنا بھی آسان ہے کہ جو منتخب نصاب کا درس جو ہے وہ جنہوں نے سنا ہے اور جن کے ذہن میں مستحضر۔ اس کے بعد کی دو آیات وہ ہیں جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں تمہید میں کہ میرے نزدیک یہ کلام ہے انہی جنات کا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے جنات کی گفتگو کو نقل کیا ہے، وہی سلسلہ مزید دو آیات تک آگے چل رہا ہے، لیکن بہت سے حضرات کی رائے اس کے علاوہ بھی ہے، مختلف بھی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ میں یہاں جرح نہیں کروں گا، بلکہ جو رائے جس پر میرا دل چکا ہے وہی بیان کر رہا ہوں۔
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور یہاں پہ اب یوں کہا جائے گا کہ اور ان جنات نے یہ بھی کہا اپنے ساتھیوں سے، یہ گویا کہ عطف ہوگا ان کے اس کلام پر، کہ مساجد اللہ ہی کی ہیں، بس اس میں اس کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ یہ میرے نزدیک وہی جو نصیحت وہ کر رہے ہیں، خود ایمان لے آئے، آمنا بھی وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم تو اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد دعوت لوگوں کو پکارا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کہ ان کے کلام میں ابھی دعوت نہیں آئی، ابھی صرف یہ کہ انہوں نے بیان کیا ہے ایسا ہے، ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا، ہم نے دیکھا بڑے پہرے لگے ہوئے، وہ خاص بات ہے، اندازہ ہو گیا ہمیں کہ اب کتاب نازل ہوئی ہے اور اب نبوت کا ایک اور باب کھلا ہے، دروازہ کھل گیا ہے جو کافی عرصے سے بند تھا، 600 برس سے بند تھا، اور ہم نے بھی یہ سمجھا تھا جیسے اوروں نے سمجھا کہ شاید اب یہ دروازہ مستقلاً بند ہو چکا ہے، وہ تو وہی نازل ہوئی ہے اور کتاب عجیب جو ہے وہ ہم نے سنی ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے، اور یہ کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی بڑی اللہ تعالیٰ پر غلط باتیں جو ہیں جڑتے رہے ہیں، ہم نہیں گمان کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ باتیں گھڑ کر منسوخ کر دیں گے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ گویا کہ وہ جو بھی صورتحال تھی اس کی تعبیر، اور دیکھو ہم میں پہلے بھی تھے، اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، اور پھر یہ کہ اب اس کے بعد بھی کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں، کچھ اپنی اسی کجروی پر برقرار ہے، یہاں تک بات آئی، لہذا گویا کہ ابھی ایک خلا تھا، وہ خلا کے جو سورہ احقاف میں صراحت کے ساتھ آیا، اس طرح پورا کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم فوراً لپو، قبول کرو اور لبیک کہو اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار سے۔ یہ خلا ہے کہ جو ان دو آیات جو آ رہی ہیں ان کے ذریعے سے پر ہو رہا ہے، وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں، وہ اپنی قوم سے ان المساجد للہ، مسجدیں تو اللہ کی ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو دیکھو ان مساجد میں اللہ کے سوا کسی اور کو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ اس میں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا ہے کہ مع اللہ احدا، گویا کہ شرک کا جو میں نے ہمیشہ بیان کیا ہے، بارہا یہ بات وضاحت کے ساتھ سامنے آئی ہے کہ شرک کے معنی ہی یہ ہے کہ ایک بڑے اللہ کو مان کر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے آلہہ شامل کیے۔ شرک کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار ہو، جتنے بھی نظام دنیا میں مشرکانہ رہے ہیں ان میں یہ قدر مشترک ہے کہ ٹاپ پر جا کر وہ مانتے ہیں کہ ایک ہے، دیویاں دیوتا بے شمار ہے لیکن مہادیو وہ تو ایک ہی ہے، مہادیو تو دو نہیں ہے، مہادیو مہا کا لفظ بتا رہا ہے، سب سے بڑا دیو، سب سے بڑا دیوتا مہادیو وہ تو ایک ہی ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے یورپ میں چاہے وہ یونان کی مائتھولوجی ہو چاہے وہ رومیوں کی مائتھولوجی ہو، جو کوئی بھی مائتھولوجی ہے، علم الاسنام ہے، تو ان کے گاڈز اینڈ گاڈیسز چھوٹے جی سے لکھے جاتے ہیں، وہ گاڈ چھوٹے جی سے، گاڈز اینڈ گاڈیسز وہ بے شمار ہے، ان کی کوئی گنتی کر نہیں سکتا، لیکن جب کیپٹل جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ دو نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اس کی صفات کمال اومنی پورٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ، وہ ہر جگہ موجود، ہر شے کا علم رکھنے والا اور ہر شے پر قادر۔ یہی معاملہ عرب میں تھا۔ اللہ، اس لفظ پر بحث ہوئی ہے کئی مرتبہ، ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا اسم علم ہے، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، مجھے دوسری رائے سے اتفاق ہے کہ یہ الالہ بنا ہے، الہ الالہ، الالہ اللہ بن گیا، یہ دونوں لام مدغم ہو گئے اور بیچ کا حمزہ جو ہے وہ اس میں سے غائب ہو گیا۔ تو یہ ہے اصل میں سب سے بڑا خدا، آلہہ الہ کی جمع، یہ بالکل وہی بات ہے جو گاڈ کیپٹل جی والا اور گاڈز اینڈ گاڈیسز یہ چھوٹے جی، یا دیویاں اور دیوتا اور مہادیو، یہی تصور ان کا تھا۔ آلہہ بے شمار ہے، اللہ وہ ایک، اس میں کہیں کوئی شریک نہیں۔ تو ہمیشہ مشرکانہ نظام میں جب آپ جائیں گے ٹاپ پر تو پھر توحید آ گئی، اور یہی در حقیقت ان کا جو دور جاہلیت میں جو تلبیہ تھا، یہ تلبیہ جو حاجی لبیک تلبیہ پڑھتے ہیں، یہ ترانہ حج ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد وہ اضافہ کرتے تھے الا شریکن تملکہ وما ملک، اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس شریک کے
کہ جس کے اوپر تجھے ہی قابو حاصل ہے اور جو کچھ اس کے پاس اختیار ہے وہ بھی تیرا ہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ توحید کی شاہراہ سے ایک پگڈنڈی علیحدہ کی، لیکن لامحالہ اسے پھر توحید کی طرف موڑنا پڑا، اس لیے کہ یہ آلہہ جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر تو نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تو فطرت انسانی کی وہ شے ہے کہ جس سے کوئی رستگاری ممکن نہیں، کہ اندر ایک اللہ کے لیے ہماری فطرت کے اندر، ہماری روح کے اندر گواہی موجود ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا الطریقہ، اس سے مراد کیا ہے؟ شاہ راہ توحید، جس کی گواہی جو ہے فطرت انسانی میں ہے، جو در حقیقت یاد ہے اس عہد الست کی، الست بربکم قالوا بلی وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ تو گویا کہ یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکار، اصل شرک ہے پکارنا۔ اچھی طرح سمجھ لیں، بڑا باریک فرق ہے، لوگ کچھ مغالطے لوگوں کو ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے ایک ساتھی پرانے بہت غلط رخ پر پڑ گئے، ڈاکٹر عثمانی صاحب اور ان کے ماننے والے اور ان کے جو معتقدین ہیں حزب اللہ کے نام سے، وہ لوگ جو ہے انتہا درجے کی انتہا پسندی کی طرف چلے گئے کہ ذرا سا کسی نے کچھ کہا اور شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ اب دیکھیے، ملائکہ کو ہم مانتے ہیں، ملائکہ اس وقت بھی موجود ہے، حدیث سے صریح ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ۔ جب بھی کبھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھنے اور آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو ان پر رحمت نازل ہوتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت ان پر سایہ کرتی ہے اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈالتے ہیں۔ تو فرشتے تو موجود ہیں، گھیرا ڈالے ہوئے ہمارا، لیکن ہم فرشتوں سے مخاطب نہیں ہو سکتے، پکار نہیں سکتے۔ جبرائیل کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جبریل میرا یہ کام کر دیں گے، بس یہ شرک ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ جبریل ہے، نہیں ہے، جبریل ہے، میکائیل ہے، فرشتے ہیں، دو فرشتے تو شاید ہم میں سے ہر ایک جو ہے اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہے، لیکن ان کو آپ خطاب نہیں کر سکتے، ندا نہیں کر سکتے، ان سے دعا نہیں کر سکتے، ان کو پکارو اللہ۔ اب اللہ کس کے ذریعے سے آپ کا کام کراتا؟ آپ کو اس سے کیا، آپ کو آم کھانے ہیں یا پیڑ گننے ہیں؟ اللہ کسی فرشتے سے کرائے۔ اسی میں جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھ دی اور اس کی بنا پر بہت سے لوگ جو ہیں، اب چونکہ ڈاکٹر عثمانی صاحب کا ذکر آیا ہے، وہ تو شاہ ولی اللہ کو مشرک کہتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی کو مہا مشرک ہے، ہوتے ہوتے احمد ابن حنبل تک پہنچ گیا کہ وہ بھی مشرک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن یہ کہ مثلاً شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے، اگرچہ مجھے ان کی بات میں وزن نظر نہیں آیا، اس کے لیے دلائل انہوں نے پیش کیے، وہ میرے لیے کنونسنگ نہیں ہے، حالانکہ میری نگاہ بہت اونچا مقام ہے شاہ ولی اللہ۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اولیاء اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے، ان کی ارواح بھی ان کے انتقال کے بعد ملائکہ اسفل کے زمرے میں شامل کر دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ جیسے فرشتے کر رہے ہیں ایسے وہ بھی کرنے لگتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو انویزیبل سول سروس ہے، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی سول سروس ہے، کام کر رہے ہیں، حکم ملتا ہے اس کے مطابق اس اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں۔ تو ان میں اگر یہ بھی شامل ہو گئے تو یہ ایک علمی مسئلہ ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ صحیح ہے تو دلیل چاہیے کتاب و سنت سے، بعض دلائل انہوں نے پیش کیے، لیکن جیسا کہ میں نے کیا وہ میرے لیے کنونسنگ نہیں ہے۔ لیکن مجرد اس بات کو شرک نہیں کہا جائے۔ شرک تب ہوگا جب آپ ان ارواح کو پکاریں گے، جب ان سے دعا کریں گے، جب استدعا کریں گے۔ اگر کوئی روح جہاں موجود ہے اس وقت تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ناممکنات میں سے، جیسے ملائکہ موجود ہے اگر ارواح بھی یہاں موجود ہو تو یہ انہونی بات نہیں ہے، ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کو ماننے کے لیے جو دلیل چاہیے وہ دلیل کبھی ہے یا نہیں۔ لیکن جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کو علیحدہ کر دیجیے کہ مجرد اس بات کا ماننا شرک نہیں ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلطی لگی ہو کر ہوئی، یہ بات ایسی نہیں ہے، ان کے دلائل کبھی نہیں ہے، کنونسنگ نہیں ہے، جو چاہے کہیں، لیکن مجرد یہ بات شرک نہیں کہلائے گی جب تک کہ ان ارواح کو پکارا نہ جائے۔ تو فلا تدعوا مع اللہ احد، مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو۔ یہ پکارنا جو ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک جو مادی قانون ہے ہمارا،
یہ فزیکل ورلڈ اور اس کے جو بھی قوانین ہیں فزیکل لاز، ان کے تحت کسی سے مدد طلب کرنا مجھ میں داخل نہیں ہوگا۔ میں ابھی کسی سے کہوں مجھے پانی پلا دیجیے، یہ بھی دعا ہے، استدعا ہے، استمداد ہے، مدد مانگی ہے آپ لوگ کہ مجھے ایک ضرورت پوری کر دیجیے، لیکن یہ شرک نہیں کہتا ہے، اس لیے کہ یہ عادی اسباب جو ہے، جو بھی اس وقت فزیکل لاز ہے، ان کے تحت ہے کہ ایک دوسرے کی مدد ہم کرتے ہیں۔ البتہ جہاں غیب کا مسئلہ آیا اور اس میں استمداد، استدعا، استغاثہ، یہ تمام الفاظ میں جان بوجھ کر استدعا، استغاثہ، استمداد، استعانت، یہ تمام الفاظ نوٹ کر لیجئے، جہاں کہیں بھی شامل ہوگا کسی فرشتے سے، کسی ولی اللہ سے، کسی نبی سے، کسی رسول کی روح سے، وہ شرک ہو جائے۔ لا تدعو مع اللہ احدا، اور احد جو ہے بڑا کیٹیگوریکل ہے، یہ کسی کو بھی اللہ کے ساتھ پکارنے میں شامل مت۔ اب یہاں ایک تفسیری مسئلہ بھی ہے کہ مساجد سے مراد کیا ہے۔ ایک تو سیدھی سی سامنے کی بات ہے کہ تمام مساجد اللہ کی، جو بھی مسجد۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے خاص طور پر مراد ہے خانہ کعبہ، مسجد حرام، اس کے لیے دلائل موجود ہیں، اس لیے کہ سورہ بقرہ میں بھی فرمایا گیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ اور یہاں بھی ظاہر بات ہے، جن حضرات کو بھی وہ مقام مستحضر ہے، ان کے علم میں ہے کہ مراد وہاں پر مسجد حرام، اس لیے کہ قریش اس کے اوپر مسلط ہو کر بیٹھ گئے تھے، مسلمانوں کو وہاں داخلے کی اجازت نہیں، تو ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہوں نے اللہ کی مسجدوں کو روک دیا ہے یا آڑ بن گئے ہیں اس سے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو یہ جو ہے در حقیقت اشارہ ہو رہا ہے قریش جس طریقے سے مسلمانوں کو روک رہے تھے مسجد حرام میں آنے، تو اگرچہ صیغہ جمع کا آیا ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، لیکن مراد یہاں پر ایک ہی مسجد ہے، یعنی مسجد حرام۔ اسی کی ایک مثال سورہ توبہ میں بھی ہے، چنانچہ اس کی آیت نمبر 17 میں فرمایا گیا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ لوگ کہ جو اپنے اوپر کفر کی گواہی دے رہے ہو، دھڑلے کے ساتھ کفر کر رہے ہو، ان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے اور اس کے متولی بن کر بیٹھے۔ گویا کہ قریش کا جو قبضہ تھا، تسلط تھا خانہ کعبہ پر، مسجد حرام پر، اس کے خلاف مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا جا رہا ہے کہ وہ ظالم ہے، لہذا مسجد حرام کو ان کے تسلط سے آزاد کرانا، لبریشن آف کعبہ، یہ تمہارا فرض۔ یہاں پر بھی مساجد اللہ کا لفظ آیا، لیکن اسی صورت میں انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، بات واضح کر دی گئی کہ مراد مسجد حرام، یہ مشرک نجس ہیں، اب ان کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ اس سال کے بعد وہ اس مسجد حرام میں داخل بھی ہو سکتے۔ تو یہاں پہ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد خاص طور پر کعبہ، مسجد حرام۔ ایک رائے حضرت حسن بصری کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ کل روئے زمین جو ہے وہ اللہ کی مسجد کے حکم میں ہے، لہذا یہاں در حقیقت مساجد سے کوئی خاص مسجد مراد نہیں، اور جو خاص طور پر مسجدیں بنائی جاتی ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، وہ ان تک بھی اس کے مفہوم کو محدود نہیں رکھنا چاہیے، کل روئے ارضی، اس لیے کہ حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، حضور نے فرمایا کہ مجھے چند باتوں میں خصوصی امتیاز حاصل ہے بقیہ تمام انبیاء، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرے لیے تو پوری زمین کو مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ تیمم جو ہے، زمین کی مٹی سے ہم تیمم کر کے، چاہے وہ بڑی ناپاکی ہو چاہے چھوٹی ناپاکی ہو، اگر پانی نہیں ہے تو یہ مٹی جو ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کی طرف رجوع کرو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ اللہ نے یہ سہولت صرف میرے ساتھ کی ہے، میری امت کے ساتھ، کہ پوری زمین کو میرے لیے مسجد بھی بنا دیا گیا اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ سے ایک اور قول بھی نقل ہے کہ مساجد یہاں مسجد کی جمع نہیں ہے، مسجد کی جمع ہے، جیم کے زبر کے ساتھ، اور یہ ہے مصدر یعنی سجدہ، کہ یہ سجدے صرف اللہ کے لیے رواں ہیں اور کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ اور ایک آخری رائے وہ چونکہ اہم ہے وہ میں عرض کر دوں، حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے ان کا قول کہ اس سے مراد مساجد سے
सजदा गाहें यानी हमारे वो आज़ा हैं जो सजदे में जमीन पर टिकते, और आपको मालूम है कि सजदे में दोनों हाथ जमीन पर टिकते हैं, दोनों घुटने, दोनों पांव और पेशानी, ये 7 आज़ा हैं जिन पर के सजदा हो। ये है मस्जिद, ये है दर हकीकत सजदा गाहें। तो यहाँ गोया के मानी ये होंगे कि जिस्म अल्लाह ने अता किया है, ये तमाम आज़ा तुम्हारे अल्लाह के दिए हुए हैं। अन्नल मसाजिद लिल्लाह, अब ये सजदे की हालत में जमीन पर नहीं लगने चाहिए मगर सिर्फ अल्लाह के। वल्लाहु आलम। वन्नहु लम्मा क़ाम अब्दुल्लाह यदऊहु कादू यकूनून अलैहि लिबादा। मेरे नजदीक ये भी अभी उन्हीं जिन्नात का कलाम है कि उन्होंने अपने हम कौम जिन्नों से ये कहा कि हम अजीब मंजर देख कर आए हैं। अन्नहु लम्मा क़ाम अब्दुल्लाह, कि जब वो अल्लाह का बंदा खड़ा होता है, जब खड़ा हुआ अल्लाह का बंदा यदऊहु, उसे पुकारने के लिए, कादू यकूनून अलैहि लिबादा, तो ऐसा हुआ कि शायद कि वो हुजूम करके उस पर पिल पड़ेंगे। लिबादा लोबादा दर हकीकत एक ही मानी। ये लोबादा का लफ्ज़ सूरह बलद में आया, अहलक तो मालन लोबादा, मैंने ढेरों माल खर्च कर दिया। और लिब्दतुन की जमा है ये, लिबादा और लोबादा। लिब्दा कहते हैं किसी शय का तह बतह होना, किसी शय का आपस में गुत्थम गुत्था होना, जैसे खोशे एक दूसरे के अंदर पैवस्त हो गए हो किसी दरख्त के या किसी पौधे के, तो उसे भी लिबादा या लोबादा कहा जाए। तो यहां पर जिस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफ्फार हुजूम करते हैं, इस आयत के हवाले से मैं पिछली मर्तबा कर चुका हूं कि ज़माना नुज़ूल इस सूरत का और सूरह नूह का और सूरह मारिज का ये बिल्कुल एक मालूम होता। उसमें भी है फमालिल लज़ीना कफ़रू क़िबलका मुहतिईन अनिल यमीन वानिश शिमाल अज़ीम। क्या हो गया इन काफिरों को कि नबी आपकी तरफ ये लपके हुए आते हैं, ग्रोह दर ग्रोह ये आते हैं, झपटते हुए आते हैं, गोया कि आपकी टिक्का बुट। और वाकया मैं सुना चुका हूं कि एक मरतबा तो बिल्कुल ऐसा हुआ है, और सिर्फ किस तरह हुजूर की जो है उस वक्त अल्लाह ताला ने शक्ल बनाई है बचाने की कि हजरत अबू बकर आ गए दरमियान, तो उन्होंने हुजूर को छोड़ दिया। हजरत अबू बकर को इतना मारा है कि ये समझ कर छोड़ा है कि अब इनकी जान निकल चुकी। तो ये हालात होते थे और बारहा होते थे। अबू जहल ने जो किया ये आएगा आखिरी पारे में आ जाएगा सूरह अलक, तो वो रोकता था, धमकाता था हुजूर को, और उसी के जरिए से ये भी हुआ है कि एक मरतबा उस शख्स ने चादर को बल देकर एक रस्सी की शक्ल दी और गले में फंदा डाला, जबकि हुजूर नमाज के लिए खड़े हुए मस्जिद हराम में। एक मरतबा जब सजदे में थे आप, तो आपके शाने के ऊपर, गर्दन के ऊपर ऊंट की ओझड़ी ला रखवा दी गई। तो ये जो नक्शे हैं, मालूम होता है कि उस वक्त वो पिल पड़ने को तैयार रहते थे। वन्नहु लम्मा क़ाम अब्दुल्लाह, ये बात मैंने बारहा बयान की है कि हुजूर पर जब भी कहीं कुरान मजीद में इनायत और शफकत का जिक्र आता है तो वहां लफ्ज़ अब्बास, और यहां भी चूंकि एक सूरत ऐसी थी कि वो फरिश्ते गोया के बड़े हमदर्दी के अंदाज में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ताल्लुक खातिर के अंदाज में बयान कर अल्लाह का बंदा, तो ये गोया के हुजूर का वो इम्तियाजी शान है, कुर्रा इम्तियाज है कि अब्द कामिल है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमने देखा ये मंजर, इस कदर ये लोग जालिम हो चुके हैं, इस कदर इनके कान जो है बंद हो चुके हैं हिदायत के लिए, इनके दिलों के दरवाजे जो है वो उन पर ताले पड़ गए हैं, अमला क़ुलूबि अफ़्वालो, इनके दिलों पर ताले पड़ गए हैं, कि हमने ये मंजर देखा। अन्नहु लम्मा क़ाम अब्दुल्लाह यदऊहु, ये यदऊहु को भी नकल कीजिए, नोट कीजिए कि ये जबकि वो पुकारता है अल्लाह को, खड़ा होता है पुकारने के लिए, उससे वो हकीकत सामने आ जाएगी कि नमाज की असल रूह जो है वो दुआ, अद्दुआउ मुख्फुल इबाद, अद्दुआउ हुवल इबाद, और सबसे बड़ी दुआ सूरह फातिहा दुआ ही तो है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उससे पहले जो है हर दुआ से पहले जैसा कि हुजूर ने तलकीन फरमाया कि अल्लाह की हम्द व सना होनी चाहिए, जिससे कुछ मांग रहे हो, सवाल कर रहे हो, पहले उसकी हम्द व सना हो। तो उसके एतबार से गोया कि सूरह फातिहा का इब्तिदाई हिस्सा भी उस दुआ की तमहीद है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बाकी हुजूर से तो आपको मालूम है कि सजदे में भी दुआएं साबित हैं, अगरचे हमारे यहाँ वो फिक़ही एतबार से मसलक है मुख्तलिफ कि वो दुआ जो है वो सिर्फ नवाफिल में तो सजदों वगैरह में सब लोग कायदे से मांगी जा सकती है, लेकिन ये कि फराइज में, ताकि लोगों का जो है वो ज्यादा इंतशार न हो जाए,
ایک جمعیت جو ہے ایک شکل پر برقرار رہے. تو فرائض کے اندر جو ہے بعض لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن یہ کہ حضور تو سجدے میں بھی دعا مانگتے تھے، پھر دونوں سجدوں کے مابین بیٹھتے تھے تو دعا مانگتے تھے. تو نماز تو در حقیقت وہ گویا کہ سب سے عمدہ شکل ہے دعا کی. اور یہاں لفظ قامہ آیا ہے تو گویا کہ ہے تو نماز کا معاملہ. انہو لما قام عبد اللہ یدعوہ، اور یہ کہ جب اللہ کا وہ بندہ کھڑا ہوا اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ سے دعا کرنے کے لیے، مناجات کرنے کے لیے. اور نوٹ کیجئے کہ علامہ اقبال نے بھی اس کے لیے لفظ پریئر استعمال کیا. دی میننگ آف پریئر ان اسلام، غالباً چوتھا ان کا جو لیکچر ہے 6 لیکچرز میں سے، تو وہ پریئر، دعا، دعا مخ العبادہ. اور بڑی پیاری تعبیر ہے ان کی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پریئر میں، اس دعا میں، اس نماز میں انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو آتی. یہ چھوٹی انا ہے ہماری انا، میں، ایک بڑی انا ہے، وہ لامتناہی انا ہے، جس کے لیے مجھے جب بھی یہ مضمون آتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت یاد آ جاتی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبد. جس قدر تکرار اس میں ہوئی ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا، تو یہ انانیت کبریٰ ہے. یہ انا ہے دی انفائنائٹ ایگو، انا لامحدود. اور ایک ہمارے اندر انا ہے میں، یہ بھی ہے انا ہے، یہ ہے محدود انا، دی فائنائٹ ایگو. تو فائنائٹ ایگو روبرو آتی ہے اور کلام، ہم کلام ہوتی ہے اس انفائنائٹ ایگو سے. یہی ہے در حقیقت ذکر کی وہ صورت. قرآن مجید